أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے نازل فرما دیے، یعنی عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل ہونے کے لیے پھر اللہ پاک نے اب گھر والوں نے کھانا پکانا ہے، آپ کے آنے کی تیاری کرنی ہے، اور بھی کوئی انہوں نے اپنے گھر کے معاملات سمیٹنے ہیں، اور آپ جا کر بیٹھ جائیں گے کہ گھر والوں کو، ہوسٹ کو، میزبان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ مومنوں کی مائیں ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے پردے کا حکم نے بھی دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیویوں کے پاس اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی دنیاوی مسائل لے کے، کوئی دنیا کے مسائل، کوئی دین کے مسائل لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 اور 54۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ گزشتہ آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے باہمی تعلقات اور معاملات کے متعلق رہنمائی کی گئی۔ اب امت کو امہات المؤمنین کے متعلق کچھ احکامات اور کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ امتیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے معاملات کس طرح سے چلانے ہیں، اور اس حوالے سے جو سب سے پہلا ادب سکھایا گیا ہے وہ ادب یہ ہے کہ جب کبھی ایمان والو تمہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہونا پڑے تو تم نے اس وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے داخل ہونے کا وقت
تمہارے وہاں بیٹھنے کا دورانیہ اور پھر تمہارے وہاں سے نکلنے کا وقت، ان سب چیزوں میں تم نے جس چیز کا بطور خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ان سارے معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ازواج کو، ازواج مطہرات کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ صحیح بخاری میں ان آیات کا شان نزول بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد پھر ولیمہ بھی سنت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی میں ولیمے کی دعوت کا اہتمام فرمایا۔ جب اس دعوت کا اہتمام فرمایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ انس جاؤ اور لوگوں کو بلا بلا کے اس دعوت طعام میں لاؤ۔ وہ جاتے رہے اور کہتے ہیں میں ہر خاص و عام کو دعوت دے دے کر لاتا رہا۔ لوگ آتے، چونکہ حجرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا گھر وہ بالکل چھوٹا سا تھا، آج کل کے گھروں کی طرح اور کوٹھیوں کی طرح بہت کھلی جگہ نہیں تھی، تو وہاں پر بیٹھنے کی جگہ چونکہ محدود تھی۔ لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے، وہ کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ اور دعوت کا مینیو کیا تھا؟ روٹی اور ساتھ گوشت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ سادے ولیمے کیے ہیں۔ بہرحال اس ولیمے میں آپ کو گوشت کرنے کی اللہ پاک نے اس کی سہولت دی تھی تو آپ نے گوشت کر لیا، اور حدیث بھی ہے کہ ولیمہ کرو چاہے تو ایک بکری کے ساتھ، یعنی اگر کسی کی استطاعت ہو تو گوشت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو کوئی سادہ سے سادہ چیز بھی مہمانوں کو پیش کی جا سکتی ہے، گوشت یا کھانے کا ہونا کوئی ضروری بھی نہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے رہے، کھانا کھا کے جاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں نے کھانا کھا لی، آپ نے فرمایا کہ برتن وغیرہ سمیٹ دو۔ کہتے ہیں سمیٹ دیا گیا، لیکن 3 آدمی ایسے تھے کہ جو ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیزیٹیشن کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے، ایک اخلاقی طور پہ بھی انسان کے اندر جھجک ہوتی ہے نا کہ اسے اب میں کیسے کہوں کہ چلے جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو اخلاقی قوت کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، حالانکہ کھانا ختم ہو چکا، لوگ سب فارغ ہو چکے، دسترخوان اٹھایا جا چکا۔ تو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں کیا کہ چلو میں اپنی مختلف بیویوں کے گھروں سے چکر لگاتا ہوں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، آپ دوسری ازواج کے گھر گئے اور سب سے حال احوال سلام دعا، اور انہوں نے بھی آپ سے آپ کا حال پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا۔ اور حضرت عائشہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کی دعا بھی دی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا ایمان تھا ان ازواج کے اندر، اور کیا ان کے اندر برداشت تھی کہ سوکنے ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کی دعا دے رہے کہ اللہ آپ میں اور آپ کے اہل میں، آپ کی اس نئی بیوی میں برکت عطا فرما۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج کے گھروں سے چکر لگا کر واپس تشریف لے آئے۔
دیکھا کہ ابھی بھی وہ 3 بندے بیٹھے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایک قدم مبارک دروازے سے اندر تھا، ایک باہر تھا، کہ آپ پر اللہ پاک نے وہی نازل فرمانا شروع کر، اور یہ آیات نازل فرما دیں اللہ پاک نے ایمان والوں کو سنانے کے لیے۔ اور ان آیات میں یہ کہہ دیا اللہ پاک نے، میرا نبی تو بات کرنے سے شرما رہا ہے، لیکن اللہ پاک حق بات کہنے سے کسی قسم کی شرم، کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتا۔ اگر کائنات کا رب بھی اس وجہ سے بات نہ کرے، ہیزیٹیشن کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، تو پھر لوگوں کو حق بات کون سکھائے اور سمجھائے گا؟ بہرحال اللہ پاک نے ساتھ ہی ایمان والوں کو کچھ نصیحتیں بھی فرما دی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وہ کیا نصیحتیں ہیں اور وہ کیا ادب، آداب اور ایٹیکیٹس ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے اور بطور خاص دعوت طعام میں شامل ہونے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ داخل ہوا کرو یا مت داخل ہو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، بیت کی جمع بیوت، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، الا، مگر، ان کے، الا ان یؤذن، مگر یہ کہ یؤذن، اجازت دی جائے۔ یہ فعل مضارع مجہول ہے، پیسے وائس، یؤذن اجازت دی جائے، یؤذن لکم تمہیں اجازت دی جائے، یعنی گھر والوں کی طرف سے، الی طعام کسی کھانے کی طرف، مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے۔ پہلا ادب یہ سکھایا گیا کہ نبی کے گھر میں تم نے اتنی دیر تک کھانے کے لیے، دعوت کے لیے داخل نہیں ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں کھانے کی دعوت پہنچے تو پھر آؤ، بغیر اجازت کے کسی کے گھر دعوت پہ منہ اٹھا کے چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک تو گھر میں داخل ہونے کے لیے ویسے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، سورہ نور کے اندر یہ احکامات ہم تفصیل سے پڑھ چکے۔ یہاں بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخلے کے آداب بیان ہو رہے ہیں، اور وہاں سورہ نور میں یہی آداب اللہ پاک نے بعد میں نازل فرمائے اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے نازل فرما دیے، یعنی عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل ہونے کے لیے پھر اللہ پاک نے بعد میں یہی احکامات نازل فرما دیے کہ یہ حکم صرف نبی کے گھر کے لیے خاص نہیں رہا، بعد میں اجازت لے کر داخل ہونے والا اور اجازت لے کر کھانے کی دعوت پہ آنے والا حکم یہ بعد میں پھر عام ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو لوگ بغیر اجازت کے ہی کسی کی دعوت طعام میں جا گھستے، یا دعوت ایک بندے کو دی گئی تھی اور وہ ساتھ اپنے 5 گبرو جوان بیٹے بھی لے جاتا کہ چلو پتر اتھے روپیہ 2000 دینا ہے، تے او 2000 دی پھر کسر تے کڈی جا۔ اللہ اکبر، یہ بیماری بہت عام ہے اور یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع بھی فرمایا کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی دعوت طعام میں نہیں جانا، اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی بندہ چلا جائے، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کے ساتھ کوئی دوست تھا، آپ کہیں سے آ رہے تھے، یا آپ کا کوئی ڈرائیور تھا یا کوئی ایسی بات،
تو فرمایا کہ آپ وہاں جا کر ہی اجازت طلب کر لیں کہ میرے ساتھ میرا ایک بیٹا ہے، ہم کہیں گئے ہوئے تھے، ہم آ رہے تھے، اگر اجازت ہو تو بیٹے کو یا دوست کو ساتھ لے آؤں۔ وہ اجازت دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ دعوت قبول کر لے، ورنہ وہ بندہ وہیں سے واپس چلا جائے۔ اس حد تک سختی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ادب، غیر ناظرینہ، اس حال میں ناظرینہ کا معنی منتظر ہوتا ہے نا، لفظ منتظر، انتظار کرنے والا، وہ اسی سے ہے۔ تو ناظرین انتظار کرنے والے، اور غیر ناظرین انتظار نہ کرنے والے۔ غیرہ کے اوپر جو زبر ہے اس کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ پیش ہونی تھی۔ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس حال میں کہ انتظار کرنے والے نہ ہو۔ انا ہو، انا پکنے کا، ہو اس کے، انا کا لفظی معنی ہوتا ہے وقت ہو جانا، کسی چیز کا وقت ہو جانا۔ انا، کھانے کو کھانے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب وہ پک جاتا ہے، اس کے بعد اس کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، اس لیے پکنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا، انا ہو، اس کے پکنے کا۔ غیر ناظرین انا ہو، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا، کس کے پکنے کا؟ کھانے کے، طعام پیچھے لفظ گزرا، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو۔ اس میں کیا ادب ہے؟ اس میں ادب یہ ہے کہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ کھانے کی دعوت ملی ہی نہیں تو چلے گئے، یا پھر ملی تو ہے لیکن دعوت ہے شام کو، اور جناب 2 بجے جا کے بیٹھ گئے کہ چلو روٹی چھوٹی پکتی دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، پہلے جا کر بیٹھ جائیں گے تو اللہ پاک نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اب گھر والوں نے کھانا پکانا ہے، آپ کے آنے کی تیاری کرنی ہے، اور بھی کوئی انہوں نے اپنے گھر کے معاملات سمیٹنے ہیں، اور آپ جا کر بیٹھ جائیں گے تو وہ آپ کو اٹینڈ کریں گے یا کھانے کو پکائیں گے اور ضیافت کا انتظام کریں گے؟ اس لیے اس سے بھی اللہ پاک نے منع کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ وقت سے آ کر بیٹھ جاؤ اور پکنے کا انتظار کرتے رہو، نہیں، وقت مقررہ پر ہی آنا ہے، کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح باقی ایمان والوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ غیر ناظرین اناہو، اس حال میں، یعنی وہ تم نے داخل اگر ہونا بھی ہے تو وہ بھی اس حال میں پھر داخل ہونا ہے، اجازت مل گئی، پہلا ادب۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ داخل ہوتے وقت تم اس حال میں داخل ہو، یعنی ایسے وقت پر داخل ہو کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو۔ غیر ناظرین اناہو، اور آگے وضاحت بھی مزید فرما دی، ولیکن، اور لیکن، اذا جب دعیتم، تمہیں بلایا جائے، جو تمہیں وقت دیا گیا ہے اس وقت پہ جائیں نا، اس سے پہلے کیوں جا رہے ہیں؟ عصر کے بعد کا ٹائم ہے تو عصر کے بعد جائیں، اور مغرب کے بعد کا ہے تو مغرب کے بعد جائیں۔ ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، دعیتم یہ بھی پیسو وائس ہے، فعل مجہول ماضی کا، اذا دعیتم جب تمہیں بلایا جائے یا جب تمہیں دعوت دی جائے جس وقت کی، فادخلوا پس داخل ہو جاؤ، اس وقت انٹر ہو جائیں نبی کے گھر میں۔ 2 ادب ہو گئے پہلے۔ تیسرا ادب، فَإِذَا، پھر جب، ٹائم تم کھا چکو، کھانا کھا لیا، دعوت ختم ہو گئی، فَانْتَشِرُوا، فا الگ ہے اور انتشروا الگ ہے۔ انتشروا کا مطلب منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، چلے جاؤ، فَانْتَشِرُوا پس منتشر ہو جاؤ، ولا، اور نہ، مستأنسین دل لگانے والے ہو، انس ہوتا ہے نا، انسیت، فیملیئر ہونا کسی چیز سے، وہ لفظ اس میں موجود ہے، مستأنسین، تو یہ تھا مستأنسون، اور مستأنسین ہونے کی وجہ سے اس میں یہ ترجمہ اور یہ لفظ اس کے ترجمے میں آ جائے گا، اس حال میں کہ، یعنی یہ حال بیان کرنے لگ گیا لفظ، ولا، اور نہ،
मुस्तअनिसीना मतलब यह है कि और ना तुम बैठे रहो, खाना खाने के बाद बिखर जाओ, और ना बैठे रहो इस हाल में कि मुस्तअनिसीना तुम दिल लगाने वाले हो, लिहदीसिन किसी बात में। कोई टॉपिक ऐसा छेड़ लिया सियासत का, मजहब का, किसी की गिब्बत का, और फिर ऐसा चस्का ले लेकर बातें करते रहो कि तुम्हें भूल ही जाए कि हम कहां बैठे हैं और घर वालों को क्या इससे अजियत हो रही है। क्योंकि वो जो 3 आदमी बैठे रहे थे वो गपशप में मसरूफ थे और उन्हें शायद एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी देर हो चुकी और हम क्या कर रहे हैं। यहां पर एक इस्तिस्नाई सूरत भी हो सकती है। बाज़ औक़ात मेजबान जो होस्ट होता है वो खुद ही मेहमानों को जाने नहीं देता। बाज़ औक़ात करीबी दोस्त होते हैं और खाना खत्म होने के बाद भी वो कहता है कि नहीं अभी बैठे हैं, क्या जल्दी है, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। वो इजी मूड में होता है। अगर वो मेजबान आपको खुद कह कह के रोक रहा है फिर बात अलग, लेकिन खाना खाने के बाद एक दफा आप उठने का नारा जरूर मारें कि लो जी फिर हम चलते हैं। जब आपको महसूस हो कि ये बंदा वाकई दिल से चाह रहा है और इसरार कर रहा है आपके बैठने का, तो फिर बैठ जाएं। क्योंकि इस सारे सबक और इन सारे अदब आदाब के सियाको सबाक में बात क्या मौजूद है कि घर वालों को, होस्ट को, मेजबान को अजियत और तकलीफ ना हो। और बतौर खास ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के हवाले से बात हो रही है, एक खास वाक़े के तनाजुर में। आप देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई 5-7 कमरे तो नहीं थे। क्या आप कहते हैं कि चलो मेहमान इधर बैठे रहें और हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं, आराम करते हैं जा। इन्ना ज़ालिकुम बेशक ये बात काना हमेशा से है, युज़ी तकलीफ देती। मुमकिन है इससे पहले भी कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, इसलिए अल्लाह पाक ने काना का लफ्ज़ बोला है कि हमेशा से है। काना जब फेले मुजारे पे दाखिल होता है, जैसे युज़ी से पहले काना आ गया, तो ये उस मुजारे को ले जाता है माजी इस्तमरारी में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसलिए हम तर्जमा करते हैं इन्ना ज़ालिकुम बेशक ये बात काना युज़ी हमेशा से तकलीफ देती है, अन्नबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से तकलीफ देती। कौन सी बात? ये सारी ऊपर जितनी बातें बयान हुई हैं, वक्त से पहले आ जाना, खाना पकने से भी पहले आके बैठ जाना, और फिर इसी तरह बगैर इजाजत के किसी का आ जाना, इसको बुलाया भी नहीं था, उससे भी तकलीफ पहुंचती। और इसी तरह से खाना खा चुकने के बाद वहां से उठने का नाम ही ना लेना और बैठ के गप्पे मारते रहना। ये सारी बातें, बेशक ये बात, ये तर्ज अमल नबी को हमेशा से तकलीफ देता। फयस्तहयी, फा तो यस्तहयी वो शर्माता है, वो शर्म करता है, वो हया महसूस करता है। कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिनकुम तुमसे। नबी पाक शर्माते हुए तुम्हें कहते नहीं है कि भाई तुम इजाजत के बगैर क्यों आ गए हो, या तुम अभी तक बातें क्यों कर रहे हो, जा क्यों नहीं रहे घर। वल्लाहु, और अल्लाह, ला यस्तहयी नहीं शर्म करता, मिनल हक की, हक से, और अल्लाह हक से शर्म नहीं करता कि अल्लाह हक बात बयान करने में झिझक जाए और फिर किसी को हक बात का सारी जिंदगी पता ही ना चलेगा। अल्लाह हक बात कह देता है। इंसानों के अंदर तो एक फितरी चीज है कि शर्मो हया होती है और होनी भी चाहिए, ये कोई बुरी चीज नहीं थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक आता है हदीस में कि आप एक कंवारी लड़की, दोशेजा, जो घर में छुप के बैठाई हुई, छुपा के बैठाई हुई है ना किसी कमरे में, उससे भी ज्यादा शर्म हया वाले थे। तो ये एक अखलाकी कुव्वत होती है इंसान में। यहां तक तो था एक मसला और एक हुक्म। उसके बाद दूसरा हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को पर्दे का हुक्म। सूरह नूर में भी पर्दे के अहकामात तफसील से बयान हुए हैं।
کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی کی بیویوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں بھی ہیں نا، امہات المومنین کہا گیا ان کو قرآن مجید۔ لیکن مومنوں کی مائیں ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے پردے کا حکم نے بھی دیا۔ پردہ کن سے ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام سے، جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور جو پردہ کرنے والی تھیں وہ بھی کائنات کی سب سے پاک باز اور اعلیٰ کردار کی مالک خواتین، جن کی تعریفیں ہم اس سورہ مبارکہ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی پردے کا حکم ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش بھی تھی، غیرت بڑی تھی نا ان میں۔ تو ایسی باتیں یا ایسے احکامات جو اللہ پاک نے نازل کیے، لیکن وہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش بھی کی کیسا ہونا چاہیے، اور بعد میں اللہ نے حکم بھی نازل کر دیا ویسا ہی۔ ان ساری باتوں اور احکامات کو کہتے ہیں موافقات عمر، موافق ہونا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا کوئی حکم نازل کر دیا۔ تو یہ جو ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہے نا، یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقات میں سے ایک ہے، موافقات عمر میں سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے برے، ظاہر ایمان والے صحابہ بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیویوں کے پاس اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی دنیاوی مسائل لے کے، کوئی دنیا کے مسائل، کوئی دین کے مسائل لے کر۔ کاش آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں، کاش آپ انہیں اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں، کاش، ایک خواہش کا اظہار کیا۔ فَنَزَلَتْ آیَةُ الْحِجَاب، تو اللہ پاک نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش پر حجاب کی آیت نازل فرما دی۔ آئیے سنتے ہیں کہ یہاں انتہائی اختصار سے اللہ پاک نے پردے اور حجاب کا کیا حکم دیا۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلْتُمُ، تم مانگو یا پوچھو، دونوں معنی ہیں اس کے۔ سوال کرنا یہ دو سینسز میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کچھ مانگنے کے لیے سوال کرنا کہ یہ پلیز مجھے دے دیں، اور ایک ہوتا ہے سوال کچھ جاننے کے لیے پوچھنا۔ تو یہاں دونوں چیزیں ہی مراد ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلْتُمُ، ایمان والوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں نا ازواج مطہرات کے متعلق، نبی کے گھروں کے متعلق۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلْتُمُ، تم سوال کرو یا تم مانگو، ہن، ان سے، متاعن، کوئی چیز، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوا، تو مانگو، ہن، ان سے، مِن وَرَاءِ، پیچھے سے، حجابن، کسی پردے کے، تو ان سے کسی پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کے بالکل نہیں۔ پردے کے پیچھے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کپڑا لٹکا دیا جائے دروازے کے آگے اور باہر کھڑا ہو کے کوئی آ کے چیز مانگ لے، ایک صورت یہ بھی ہے، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ دروازہ ہی پردہ ہو جائے، دروازے کے پیچھے اندر خاتون کھڑی ہے اور باہر کوئی بندہ آ کے بات کر لیتا ہے، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات نے اپنے اوپر چادر وغیرہ لی ہو تو بے شک کوئی بندہ سامنے بھی کمرے کے اندر وہ بیٹھی ہیں، کھڑی ہیں، تو کوئی سامنے آ کے بات کر لے لیکن وہ حجاب میں ہے۔ یہ ساری صورتیں ہی جائز اور درست ہیں، مقصد یہ ہے کہ حجاب ہونا چاہیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ازواج مطہرات کو گویا کہ یہ حکم بھی دے دیا گیا، کوئی غیر محرم مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خواتین کے، ازواج مطہرات کے پردے کے بغیر منہ اٹھا کر داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہاں تو کوئی چیز مانگنے کی بات ہے، کوئی چیز مانگنے کی بات ہو یا دین کی کوئی بات مانگنے اور سیکھنے کی بات ہو، دونوں صورتوں میں ہی حجاب کے پیچھے سے یہ اجازت دی گئی ہے۔ اور جب
حجاب کا حکم نازل ہوا، زواج مطہرات کے گھروں کے دروازوں پر باقاعدہ پردے لٹکا دیے گئے تھے۔ ذالکم، یہ اطہارو، زیادہ پاکیزہ ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اطہر، افعلو کے وزن پہ جو لفظ بھی آتا ہے اس میں عربی زبان میں جو بھی لفظ اطہارو افعلو کے وزن پہ آئے گا اس میں مبالغہ ہوگا، سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل۔ اطہارو ایک ہوتا ہے طاہر، مطہر، اس کا معنی پاکیزہ، اور اطہر کا معنی سب سے پاکیزہ۔ ذالکم، یہ جو حکم دیا گیا حجاب، اطہارو، زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، لی کے لیے، قلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے، ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ کم کی ضمیر اس وقت موجود تمام مسلمان مردوں کے لیے تھی جس میں صحابہ کرام بھی ہیں۔ قلوبکم کے اندر جو کم کی ضمیر ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ہے، اور قلوبہن میں جو ہنہ کی ضمیر ہے یہ تمام مسلمان خواتین اور ازواج مطہرات کے لیے ہے، جو اس کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگ ہیں، پاک باز ہستیاں، جو گناہ کر کے اس قدر بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس معاشرے کے لوگ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ جا کے کیا کہتا؟ بار بار کہتا، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے کر اس گناہ سے پاک کیجیے، میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ ان عظیم لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ بہت بڑا نقطہ اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور آج کے کچھ کم علم اور احمق لوگ پردے اور حجاب کے متعلق یہ کہتے ہیں، جی پردے میں کیا پڑا ہے؟ سارا اسلام داڑھی اور پردے میں رہ گیا ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں جی اصل میں حیا تو آنکھ میں ہوتی ہے، اصل میں پردہ تو دل میں ہوتا ہے، دل بندے کا ٹھیک ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی۔ اور یہاں خالق کائنات جو انسان کو، مرد کو بھی پیدا کرنے والا، عورت کو بھی پیدا کرنے والا، جو دونوں کے احساسات اور جذبات کو اور ان کے ویک پوائنٹس کو سمجھنے والا ہے، رب سے بہتر کوئی انسان کو جانے گا، اس کی کمزوریوں کو، اور یہ کہاں کہاں سے بہک سکتا ہے۔ آتا ہے نا سورہ ملک میں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ بھی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَهُوَ اللطیف، اور وہ بہت باریک بین ہے، الخبیر، ہر چیز کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وہ رب ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کی، دلوں کی خیانتوں کو، کمزوریوں کو، ہر چیز کو جاننے والا، اس نے کہہ دیا ہے کہ دلوں کی طہارت و پاکیزگی حجاب کے اندر ہے۔ مردوں، عورتوں، تمہارے دلوں کی پاکیزگی، مردوں کی بھی عورتوں کی، دلوں کی پاکیزگی اور تمہارے کردار کی حفاظت اور تحفظ اس پردے اور حجاب کے اندر ہی ہے۔ اگر ان احکامات کو فالو نہیں کرو گے اور نظر کا کھلا استعمال کرو گے، عورتیں سج دج کر میک اپ کر کے وہ گھروں سے باہر نکلیں گی جیسا کہ ان کے لیے پیچھے احکامات گزر چکے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر وہ بلا وجہ گھروں سے نکلیں گی اور بطور خاص بناؤ سنگار اور میک اپ کر کے نکلیں گی، اور پھر مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے، پھر وہ تنہائی میں بیٹھیں گے، ایک مرد اور ایک عورت، اور پردے کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیں گے، دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں گے، تو پھر دلوں کی پاکیزگی آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی جائے گی، اور پھر شیطان اپنا کام کر جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ انسان کو زنا اور بدکاری کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کردار کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے پردے کو ایک بنیادی چیز قرار دیا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ ہے۔
بلکہ زیادہ پاکیزہ ہے، مراد ہے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور سارے احکامات دینے کے بعد اللہ پاک نے آخر میں پھر یہ بات سمجھا دی تاکید کے لیے، اور اس سے پہلے بھی اشارتاً ذکر ہو چکا ہے، نبی کو تکلیف ہوتی ہے تمہارے گھروں میں بیٹھے رہنے سے یا جلدی آ جانے سے وغیرہ وغیرہ۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور کبھی بھی حق نہیں تمہارے لیے، وما کانا، اور کبھی نہ تھا، مراد ہے کبھی حق نہ تھا، کبھی زیب نہیں دیتا تھا، لکم تمہارے لیے یا تمہیں، اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں ان کے تؤذو تم تکلیف دو رسول اللہ، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والو، تمہارا کبھی بھی یہ حق نہیں ہے، تمہیں کسی صورت یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول کو، اپنے نبی کو اذیت پہنچاؤ اپنے کسی کام سے۔ پہلا حق یہ نہیں کہ کسی بھی طرح نبی کو تکلیف دو، جن میں سے چند چیزوں کا پیچھے ذکر گزر چکا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سوچ لیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اگر اللہ کے نبی نے ہماری شکلوں کو دیکھ لیا، ہمارے کاموں کو دیکھ لیا، تو اس دن آپ کو اپنی امت کے اس طرز عمل سے کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسرا تمہارے لیے کیا حق نہیں؟ ولا، اور نہ ہی یہ حق ہے ان کے تن کی ہو تم نکاح کرو ازواجہ، اس کی بیویوں سے۔ نبی کی بیویوں کے لیے ایمان والو تمہیں ایک نصیحت اور حکم یہ دیا جاتا ہے، اور نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ تم نے نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا، من بعد ہی، اس کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق دے دینے کے بعد یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔ ابدا، کبھی بھی نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں تمہارا ہو سکتا، یہ تمہیں حق نہیں ہے۔ ان ذالکم، بے شک یہ، کانا ہمیشہ سے ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عظیما، بہت بڑا، اللہ کے ہاں ہمیشہ سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ کے ہاں ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کو اپنے کسی کام سے اذیت دو یا تم نبی کی کسی بیوی سے نکاح کا سوچو۔ یہ ہمیشہ سے اللہ پاک نے اس کو تمہارے لیے حرام کیا ہوا۔ اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا، ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، شیئا، کسی چیز کو، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ، بازر بھی کو، کل شیء، ہر چیز، بھی پریپوزیشن ہے، حرف جار، بھی کو، کل شیء، ہر چیز، علیما، خوب جاننے والا، بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ کہ یہ جتنے بھی احکامات پیچھے دیے گئے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق، جو تمہیں ادب آداب ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں نا، صرف یہی نہیں کہ تم اوپر سے تو ان باتوں کو مان لو، لیکن تمہارے دل کے اندر کوئی غلط خیال ہو، کوئی بدگمانی ہو نبی کے متعلق اور اس کی ازواج کے متعلق، تمہارے دل میں بھی کوئی بات ہوگی نا غلط، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اور جب اللہ پاک یہ کہتے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں، تو یہ ایک قسم کی تنبیہ اور وارننگ ہوتی ہے کہ اللہ جانتا ہے، وہ پھر تم سے نمٹ لے گا، تمہارا حساب لے گا پھر۔ اور یاد رہے کہ سورہ انفال میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ایک ہوتے ہیں وسوسے، خیال آ جانا کوئی، اور خیال آیا دل میں کوئی غلط، تو انسان نے اس کو جھٹک دیا، اعوذ باللہ پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، وہ تو معاف ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ دل کے اندر بندہ اس غلط خیال کو پالتا رہے اور سنبھال کر رکھے اور اس پر ڈٹا رہے، جمع رہے، وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے نبی کے بارے میں اور اس کی بیویوں کے بارے میں ظاہری طور پہ بھی تم نے ان احکامات کی پاسداری کرنی ہے،
اور باطنی طور پہ بھی اپنے دل کو ان کے متعلق پاک اور صاف رکھنا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی ازواج مطہرات کے حقوق کو ادا کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔